ٹریلر کے شروع میں صلاح الدین اپنے والد کو کہتا ہے، آپ لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا۔ نور الدین زنگی کہتا ہے، صلاح الدین تم حقیقت کو سمجھو۔ صلاح الدین کہتا ہے، آپ نے مجھے کس حال میں ڈال دیا ہے بابا۔ نور الدین روتے ہوئے کہتا ہے، اگر میں نے تمہیں اپنے نسب کا بیٹا بنایا ہے تو کیا ہو گیا صلاح الدین؟ میں نے تمہیں اپنے مقصد کا بیٹا نامزد کیا ہے۔ صلاح الدین بھی روتے ہوئے کہتا ہے، آپ نے مجھ سے میرا مقصد ہی چھین لیا ہے، اور غصے سے چلا جاتا ہے۔ شیر کو غصے سے اپنے بھائی کو کہتا ہے، تم نے ہم سب سے جھوٹ بولا ہے۔ شیر کو کا بھائی کہتا ہے، میں ریاست کی خاطر ایسا کرنے پر مجبور تھا۔ شیر کو غصے سے یہ کہتے ہوئے چلا جاتا ہے کہ اب سے میں تمہارا بھائی نہیں ہوں۔ نور الدین کی بیوی غصے سے شیشے کو توڑتے ہوئے کہتی ہے، کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے بھلا؟ پہاڑی آقا نصر الدین کو کہتا ہے، سب کچھ اب نئے سرے سے شروع ہوگا اور تم فوج کی کمان سنبھالو اور اپنی سلطانی کا اعلان کر دو۔ صلاح الدین کہتا ہے، چاہے میرے سامنے کوئی بھی کیوں نہ ہو، وہ میری تلوار کی خوراک بنے گا۔ نور الدین اپنے وزیر کو کہتا ہے، جلادوں کو تیار رہنے کا کہو اور نصر الدین کو بھی میرے سامنے پیش کرو۔ اب تخت کی جنگ شروع ہو چکی ہے، اب یا تو ریاست کا وفادار یا گدھوں کی لاش۔ دوسری طرف نصر الدین اپنے وفادار سپاہیوں کو اکٹھا کر کے کہتا ہے، اب سے سلطان میں ہوں۔ یہ سنتے ہی سپاہی سلطان نصر الدین زندہ باد کے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ صلاح الدین کو اس کا ساتھی بتاتا ہے کہ ملک نصر الدین نے بغاوت کر کے تخت کے لیے جنگ کا اعلان کر دیا ہے اور وہ ریاست کو کمزور کرنا چاہتا ہے۔ کارا تیغن کو اس کا ساتھی کہتا ہے، نصر الدین ریاست کا خزانہ لے کر اسکلان کی طرف جا رہا ہے۔ نور الدین اپنا شہنشاہی لباس پہن کر محل سے جاتے ہوئے کہتا ہے، اسکلان کو فتح کر کے اور غداروں کی غداری کو اور کافروں کے ظلم کو بھی جڑ سے اکھاڑ پھینک دیں گے۔ صلاح الدین قدس کی ملکہ کے آگے تلوار پھینک کر کہتا ہے، جان لو کہ ہماری فتح کی یہ ہوا غزہ، بیت المقدس اور ان تمام مسلمانوں کی سرزمین تک پھیلے گی جہاں تم لوگ ظلم کر رہے ہو۔ کل جب تلواریں میان سے نکلیں گی تو ہمارے لیے فتح اور تم لوگوں کے لیے عذاب ہوگا۔